السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ Welcome back to another new session. Firstly, alhamdulillah that we are going to enter in last days of Ramadan, last ashra of Ramadan. یہ اتنا بینیفیشل ہے، یہ اتنے بینیفیشل ڈیز اب آنے لگے ہیں کہ اب ہم سست نہیں ہو سکتے، اب ہم لیزی نہیں ہو سکتے، اب ہمیں اپنا ٹائم اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کو 3 عشرے میں ڈسٹریبیوٹ کرا ہے، 3 پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرا ہے۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اس کی امپورٹنس اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان 10 ڈیز کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، ایون رمضان کی راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں، فیوچر لکھا جاتا ہے، آگے آنے والی چیزوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جنت میں منشن کیا جاتا ہے آپ کا نام کہ آپ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے 10 ڈیز تک عبادت کرنے کی تلقین کیوں کی ہے، حالانکہ رات تو ایک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس رات کو آخری کی طاق راتوں میں پاؤ گے۔ آخری کی طاق راتیں کون سی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ایک آئی تھنک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ رات بھول گئے تھے، جو ان کو یہ مینشن تھی، ان کو یاد تھا کہ کون سی رات ہے، بٹ انفارچونیٹلی سب لڑ رہے تھے صحابہ آپس میں کہ کون سی رات ہے، تھوڑی سی مسکنسیپشن ہو رہی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو وہ اسپیسیفک نائٹ جو ڈیٹ تھی اس کو وہ فرگیٹ کر گئے تھے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دماغ سے نکالا ہی اسی لیے تھا کیونکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے اور قریب کرنا چاہ رہے تھے، شاید یہ ریزن تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بٹ یہ رات بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ہاف رمضان تو ہم گزار چکے ہیں، چاہے ہم نے جیسے بھی اسپینڈ کیا ہو، ہم نے اپنے کم اعمال کیے ہوں یا کم نیکیاں جمع کی ہوں، لیکن اب وقت ہے کہ ہم اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ ناؤ وی ہیو ٹو گیٹ اپ، ناؤ وی ہیو ٹو ویک اپ، اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو ٹائٹن our back to get the precious and most beneficial night, that's لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ نائٹ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس رات میں قیام کرنے کا حکم ہے، دعائیں مانگنے کا حکم ہے، اور اس رات کے اندر استغفار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیوٹیفل دعا جو سکھائی ہے استغفار کی، وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اے نبی اگر مجھے یہ رات مل گئی تو میں اس رات میں کیا کروں؟ تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دعا پڑھو، تم استغفار کرو، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، واللہ اب یہ ہمارا وقت ہے۔ Now we have to end Ramadan with gracefully. کہتے ہیں the actions are based on their endings. Exactly. ایسے ہی ہم کو اپنی ان 10 ڈیز کی راتوں کو بہت پریشیس اور بہت ہی زیادہ اچھی نائٹس بنانا ہے۔ We have to work hard. اب ہمیں اپنی کمروں کو سخت کر لینا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے، بٹ the question is and but the reason is کہ ہم اس رات کو کیسے اسپینڈ کرتے ہیں، how we are spending this night۔ کیا ہم ان راتوں کو عبادت میں گزار رہے ہیں، یا ہم شاپنگ مالز اور مارکیٹس اور پارٹیز وغیرہ یا افطار پارٹیز میں انجوائے کر رہے ہیں؟ رائٹ، ہمیں یہ چیز کو تھنک کرنا ہے، کیونکہ جہاں پر ان 10 ڈیز کے اندر مساجد میں رش ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ شاپنگ مالز اور مارکیٹس میں رش ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کریں اس چیز کو، آپ دیکھیں نا، شاپنگس ہی آخری کی 10 ڈیز میں ہوتی ہیں،
ہم نے ارینج کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بائی کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، ہمیں یہ چیز کو ارینج کرنا ہے. وی ہیو ٹو اسٹچ کلوتھس. رات انہیں 10 days کے اندر اسٹچنگ ہو رہی ہوتی ہے کلوتھس کی. ایوری تھنگ از ہیپننگ ان جسٹ 10 days. لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس رات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائکہ نازل کی ہے. اس رات میں تو جوش و خروش اور فل آف انرجی کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی. ہم مارکیٹس میں گھوم رہے ہیں، ہم مالز میں گھوم رہے ہیں، جہاں جو شیطان کی آماج گاہ ہے وہاں پر گھوم رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دوز پیپل waste their benefits, waste the benefits of these nights. جنہوں نے اس رات کو نہ پایا, they can't get the precious nights. اور جنہوں نے اس رات کو پا لیا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل پیپل ہیں. they succeeded the Ramadan. Exactly. We have to work hard. ہمیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اپنے روٹین کے اندر لانا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے. زیادہ سے زیادہ کنیکشن بلڈ کرنا ہے. رمضان تو مہمان کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہمیں کچھ کرنا ہے. وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اینڈ دا تھنگ لاسٹ ون از تھنگ کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے پورا سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان کو، اس مہینے کو ہمارے لیے اسپیسیفائڈ کیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کنیکٹ کر سکیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں. اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس اس رات کو آخری عشرے میں رکھا کہ کہیں میرے بندے تھوڑا سا ڈاؤن نہیں ہو گئے، کہ کہیں بھول تو نہ گئے مجھے، پھر بینیفٹس رکھا ہمارے لیے. ہمیں اس چیز کی امپورٹنس دلائی. جیسے کہتے ہیں نا لالچ، اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہمیں اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں تو وائی وی ول ناٹ، ہم کیوں اس چیز کو بھولے چلے جا رہے ہیں، ہم کیوں اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے اب یہ نائٹس سٹارٹ ہونے لگی ہیں. اب ان راتوں میں صحابہ اکرام کس قدر کی عبادتیں کرتے تھے. ہسٹریز پڑھیں آپ اٹھا کر. صحابہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو اٹھایا کرتے تھے کہ اب وقت ہے کہ عبادت کرو، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو منا لو، یہ وقت ہے ہاتھ سے چلا جائے گا. رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے اور ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی سے راضی ہو جائے. بس ہم لوگ کی ایک ہی چیز ہوتی ہے دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ان ڈیز میں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس رات کو ویسٹ کر دیا اس نے ایک ویسٹ آف ٹائم کا ٹیگ اپنے سر پہ سجا لیا. میری طرف سے دعا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس رات کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.